بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آپ دیکھ رہے ہیں عاقب سدھو آفیشیل یوٹیوب چینل اور میں ہوں عاقب سدھو۔ امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ شام، لبنان، ترکی میں اس وقت قیامت صغریٰ کا منظر ہے۔ 7.8 شدت کے زلزلے نے سب کچھ ہلا کے رکھ دیا۔ تہس نہس ہو گیا، نظام زندگی درہم برہم ہو چکا ہے۔ اللہ کی قدرت ہے، وہ جس طرح چاہتا ہے زمین کو اسی مدار میں گھماتا ہے، اسی طرح ہلاتا ہے، اپنی جگہ پر ساکن و ساکت رکھتا ہے۔ جیسا وہ چاہتا ہے ویسا معاملہ کر لیتا ہے کہ سب انسان اور انسانوں کے معاملات، پوری کائنات کو رائے عرض کی چیزیں سب اللہ تعالیٰ کی قدرت پہ ہیں۔ کوئی بھی چیز اس کی قدرت سے باہر نہ ہے، نہ ہو سکتی ہے، نہ ایسا ممکن ہے۔ امت مسلمہ کے لیے ایک بہت بڑی آزمائش کا وقت ہے کہ امت مسلمہ کو متحد ہونا پڑے گا شام، لبنان، ترکی کے لوگوں کی مدد کرنے کے لیے۔ ایک بہت بڑا ملبہ موجود ہے جس کے نیچے لوگوں کے دبے ہونے کا خدشہ ہے، اور یقیناً بہت سارے لوگ ابھی تک اس ملبے کے نیچے دبے ہوں گے، کیونکہ زلزلہ بہت شدید تھا جس کی وجہ سے بہت بڑا نقصان ہوا، انفراسٹرکچر تباہ ہو گیا ہے، نظام زندگی درہم برہم ہو چکا ہے۔ مشکل وقت ہے، اور اس کے ساتھ ایک چیز اور بھی توجہ طلب ہے، وہ یہ کہ آج ترکی میں 2 ڈگری سینٹی گریڈ تھا۔ ہمارے پاس عام طور پہ 16-17 ڈگری سینٹی گریڈ چلتا ہے، سردیوں میں بھی زیادہ نیچے آ جاتا ہے، 10-11 ڈگری سینٹی گریڈ پہ آ جاتا ہے۔ فجر میں کبھی آپ دیکھیں گے تو 9 ڈگری ہو رہا ہوگا، اور یہ ٹھنڈ ہم سے برداشت نہیں ہوتی ہے۔ تو 2 ڈگری کا مطلب ہے کہ بہت مشکل ہو جاتا ہے اس طرح کے حالات میں۔ آپ نے اگر کبھی آپ سفر کرتے ہیں تو آپ نے عموماً دیکھا ہوگا فٹ پاتھ پہ سردیوں میں لوگ جو کچھ ملتا ہے وہ اڑاڑ کے خود کو چھپانے کی کوشش میں چھپا کر سوئے ہوئے ہوتے ہیں، لیٹے پڑے ہوتے ہیں، تو ان کو دیکھ کر دل بڑا پریشان ہوتا ہے کہ یار بغیر چھت کے، بغیر گھر کے کتنا مشکل ہوتا ہے گزارا کرنا، اور واقعتاً یہ بہت مشکل ہے۔ ابھی ان سے پوچھ کے دیکھیے جن کے پاس چھت موجود نہیں ہے، جن کے پاس یہ نعمت موجود نہیں ہے۔ ہمارے پاس یہ نعمت موجود ہے، ہمیں پھر بھی شاید کبھی کبھار دکھائی نہیں دیتی۔ تو شام میں جن لوگوں کے زلزلے میں گھر گر گئے، ترکی میں، شام، لبنان میں جن لوگوں کے گھر چلے گئے، وہ کھلے آسمان کے نیچے آ گئے، پھر 2 ڈگری کی سردی پڑ رہی ہے، تو یقیناً ان کے لیے حالات بہت مشکل ہو چکے ہوں گے۔ خوراک کی قلت پڑے گی، رہائش کے مسائل ہوں گے، کیونکہ ایک اچھا بھلا نظام زندگی دھرم برہم ہو جائے اور اس کے بعد معاملات اس طرح کے ہو جائیں تو معاملات یقیناً مشکل ہو جاتے ہیں۔ ریسنٹلی ہم سیلاب کی صورتحال سے گزرے ہیں، تو ابھی تک ہمارے معاملات سیٹل نہیں ہو پائے، اور وہاں پر یقیناً پریشانی کے عالم میں لوگ مدد کے منتظر ہوں گے۔ گزارش یہ ہے کہ زیادہ سے زیادہ ان کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے، اور اگر حکومت پاکستان کوئی ایسی امدادی کارروائی کرتی ہے تو اس میں جتنا آپ سے پاسبل ہے ضرور حصہ ڈالیے۔ اس وقت ہم خود بھی کرائسس کا شکار ہیں، لیکن مشکل میں ایک دوسرے کا ہاتھ بٹانے سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ مشکلیں دور فرما دیتا ہے، خوش ہوتا ہے، راضی ہوتا ہے اپنے بندوں سے۔ مجھے یاد پڑتا ہے کہ ایک واقعہ میری نظر سے گزرا تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اطلاع دی کہ موسیٰ آپ کی قوم پر قحط پڑنے والا ہے۔ تو موسیٰ علیہ السلام جب کوہ طور سے واپس لوٹے تو انہوں نے اپنی قوم سے کہا کہ قحط پڑنے والا ہے، تیاری کر لیجئے۔ تو لوگوں نے کیا کیا کہ لوگوں نے اپنے گھروں کے اندر سے دیواروں میں سوراخ کر لیے۔ وہ سوراخ اس لیے کر لیے تاکہ جب مشکل وقت آئے تو ایک دوسرے کو جو گھر میں موجود ہو، جو کچھ پکے، وہ ایک دوسرے کے ساتھ شیئر کیا جا سکے اور ایک دوسرے کی مشکل بانٹی جا سکے۔ کچھ عرصہ گزر گیا لیکن اس قوم پر قحط نہیں آیا۔ موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے پوچھا کہ یا اللہ، آپ نے تو فرمایا تھا کہ یہاں پر قحط پڑنے والا ہے، میری قوم کے اوپر ابھی پریشانی آنے والی ہے، لیکن ایسا کچھ نہیں ہوا۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا کہ موسیٰ، آپ کی قوم نے ایک دوسرے کے لیے اپنے دل نرم کر لیے تھے، آپ کی قوم نے ایک دوسرے کے لیے صلہ رحمی کا سوچ لیا تھا۔ تو جب آپ کی مخلوق ایک دوسرے کے لیے اتنی رحم دلی کا مظاہرہ کر سکتی ہے، ایک دوسرے کے لیے اتنا دل میں رحم رکھ سکتی ہے، ایک دوسرے کے لیے اتنی آسانی پیدا کرنے کا سوچ سکتی ہے، تو میں تو پھر رب ہوں، میں کیسے ایسے لوگوں پر مشکلات آنے دے سکتا ہوں۔ تو شام، ترکی، لبنان کے لوگوں کو اس وقت پوری دنیا سے جو ہے وہ مدد کی ضرورت ہے۔ یقیناً پوری دنیا کے مسلمان ان کی مدد کریں گے، پاکستانی ہونے کے ناطے، مسلمان ہونے کے ناطے جتنا ہم سے ہوگا انشاءاللہ ہم بھی کریں گے۔ آج صبح ایک پوسٹ دیکھی، اور پتہ نہیں کیوں ہماری فطرت بنتی جا رہی ہے کہ جیسے کوئی اس طرح کی چیز ہوتی ہے تو ہم چیزوں کو اور ارریلیونٹ چیزوں کو جوڑنا شروع کر دیتے ہیں۔ بڑی عجیب سی پوسٹ تھی، کسی نے بھیجی، مجھے اچھی نہیں لگی، اس لیے میں نے اس کا اسکرین شاٹ لے کر یہاں مینشن کرنا ضروری نہیں سمجھا۔ وہ اس کے اندر جو ہے نا وہ کچھ اس طرح سے تھی، اس کا میں آپ کو شارٹلی بتا دیتا ہوں۔ کچھ اس طرح سے تھی کہ جی وہاں پر تو جو ہے وہ لوگ شراب پیتے ہیں، اور وہاں پر تو جو ہے وہ زنا عام ہے، تو وہاں پر تو یہ ہے، تو یہ تو حکم تھا کہ جب آخری زمانے کے اندر جو ہے وہ
یا جب کسی بھی زمانے کے اندر یہ ساری چیزیں موسیقی اور یہ سب کچھ یہ عام ہو جائے گا تو پھر زلزلے آئیں گے اور یہ اور وہ. تو سوال یہ ہے کہ کیا دنیا میں صرف یہی وہ خطہ ہے جہاں پہ یہ سب ہو رہا ہے؟ باقی ساری دنیا کے اندر سب اللہ کے بخشے ہوئے لوگ ہیں، چاہے آسمان سے فرشتے اتر آئیں. تو پلیز ایسا مت کیجیے. دیکھیں جب مشکل وقت آئے نا تو کسی کو اس کا عیب نہیں گنواتے، کسی کو اس کا عیب نہیں بتاتے. اس وقت ساتھ کھڑے ہوتے ہیں، اس وقت اس کا ساتھ دیتے ہیں، اس کو مشکل سے نکالتے ہیں، اس کے لیے آسانی کی دعا کرتے ہیں، اس کا سہارا بنتے ہیں. کیونکہ اگر مشکل حالات میں آپ کسی کو اس کا عیب گنوائیں گے نا تو عین ممکن ہے کہ وہ اس مشکل کو اور دور سے گزرنے کے بعد مزید اس عیب کے اندر دھس جائے، اس گناہ کے اندر، اس پریشانی کے، اس غلاظت کے اندر وہ مزید دھستا چلا جائے. لیکن اگر آپ کسی کی مشکل وقت میں اس کے کردار کو دیکھے بغیر اس کے ساتھ کھڑے ہو جائیں، اس کی پریشانی میں اس کا سہارا بن جائیں، اس کا بازو بن جائیں اور آپ اس کا مشکل وقت نکال دیں، تو عین ممکن ہے کہ آپ کے حسن سلوک سے جو ہے وہ اپنے کردار میں بہتری لے آئے. تو اسی طرح وہاں کے لوگوں کو اس وقت ہماری مدد کی ضرورت ہے. اس اسٹیٹ کے اندر، ملک کے اندر کیا ہو رہا ہے، کیا نہیں ہو رہا، کیا عام ہے، کیا خاص ہے، اس کو ایک طرف رکھیے. آپ جو کر سکتے ہیں، جو پازیٹیولی کر سکتے ہیں، پازیٹیولی اپنا رول پلے کیجیے، چھوڑیے اس چیز کو. دوسرا یہ کہ ایک ہمیں بڑی خطرناک قسم کی لت لگی ہوئی ہے. کرونا میں بھی ہم نے اس چیز کو دیکھا کہ جیسے دنیا کے اندر کوئی آفت آتی ہے، کوئی پریشانی آتی ہے، کوئی مصیبت آتی ہے، تو رومرز کا، افواہوں کا ایک بہت بڑا سیلاب آ جاتا ہے. لوگ بغیر تحقیق کے جو کچھ آتا ہے اس کو لگاتار دھڑ دھڑ فارورڈ کرنا شروع کرتے ہیں، واٹس ایپ میں یہ وہ ادھر ادھر. مجھے یاد پڑتا ہے کہ میری ایک اسٹوڈنٹ ہے، انہوں نے کورونا کے دنوں کی بات ہے، انہوں نے ایک میسیج مجھے فارورڈ کیا جس کے اندر کوئی خاتون جو ہیں وہ لوگوں کو انتباہ کر رہی تھی کہ آپ نے، اگر کوئی ایسا شخص آپ کو ملے جو حکومت کا بندہ ہو اور وہ آپ کو ماسک دے تو آپ نے وہ لے کر نہیں لگانا، اس میں آپ کو جو ہے وہ بے ہوشی کی دوا ہے، آپ گر جائیں گے، آپ لوٹ لیے جائیں گے. تو میں نے اس کو میسیج کیا، میں نے کہا بیٹے مجھے آپ یہ بتائیے کہ یہ جو خاتون ہیں یہ کون ہے؟ تو کہنے لگی پتہ نہیں. میں نے کہا آپ ان کو جانتی ہیں؟ بولے پتہ نہیں. میں نے کہا یہ میسیج آپ کو کس نے بھیجا ہے؟ تو وہ کہنے لگی ایسے فارورڈ ہوتا ہوا آیا ہے. تو میں نے ان سے کہا آپ اس کی تحقیق کریں یہ کون ہے؟ تو وہ کہنے لگی کہ سر تحقیق میں کہاں سے کروں، مجھے تو پتہ ہی نہیں ہے کہ یہ میسیج بھیجنے والا کون ہے. اللہ کا واسطہ اس طرح کے کام نہ کیا کریں. اپنی طرف سے میسیجز بنا کے، ایک تو بندہ ویسے پریشان ہوتا ہے، ایک ویسے اس کی پریشانی آئی ہوتی ہے، لیکن ہم جو ہے نا اس چیز کو اپنا فرض سمجھ لیتے ہیں کہ پریشان ہے تو تھوڑا اور ایڈ کرو. دوسرے کی پریشانی کو دیکھ کر خوش ہونے والے لوگ کیسے سوچتے ہیں کہ ان کے اوپر کبھی پریشانی نہیں آئے گی؟ یا ایک انسان یہ سوچ کیسے لیتا ہے کہ کوئی پریشان ہے، کسی کو اس وقت آپ کی مدد کی ضرورت ہے، بجائے آپ اس کی مدد کرنے کے، بجائے لوگوں کو مشکل سے نکالنے کے، آپ مزید اس کے اندر ریومرز پھیلا پہ لوگوں کو اور پریشان کیے جا رہے ہیں. ایسا مت کیجیے. یہ اچھی قوموں کا شیوا نہیں ہوتا. اچھی قومیں ہمیشہ مشکل وقت میں ایک دوسرے کے ساتھ کھڑی ہوتی ہیں. دیکھیں اگر آپ نے کہیں پہ خبر پڑھ لی ہے، ریومرز کی بات میں نے اس لیے کی کہ میں آج صبح سے میں نے 4-5 ایسی وہ پوسٹ دیکھی ہیں جس کے اندر وہ جو ہے نا وہ خدشے کا اظہار کیا جا رہا ہے کہ اللہ نہ کرے پاکستان، انڈیا، افغانستان، ایران وغیرہ جتنے ہمارے ہمسایہ ممالک ہیں ہم سمیت، یہاں جو ہے نا شدید زلزلے کی پیشین گوئی ہے. اور یہ اللہ کا واسطہ ہے آپ کو، اگر کوئی اس طرح کی چیز کسی نے پیشین گوئی کر بھی دی ہے تو دیکھیں پیشین گوئی ہوتی ہے. کوئی بھی دنیا کے اندر رب نہیں ہے، کوئی بھی اللہ نہیں ہے، کوئی بھی نعوذ باللہ کوئی اللہ کا شریک نہیں ہے اس دنیا کے اندر. جو اللہ چاہے گا وہی ہوگا. تو اللہ تعالیٰ سے پناہ مانگیں، اللہ تعالیٰ سے استغفار کی کثرت کریں، آیت الکرسی کی کثرت کریں، اللہ تعالیٰ سے پناہ مانگیں. ان چیزوں سے اپنے اعمال درست کرنے کی کوشش کریں. یہ کیا طریقہ ہے کہ کہیں سے یہ پتہ چلا کہ جناب وہاں پہ ہو گیا، اب جو ہے نا یہاں ہونے والا ہے اور ہم جو ہے نا وہ اب اس کا شکار ہونے والے ہیں، اٹھا کے میسیج فارورڈ. یہ کون سا طریقہ ہے؟ ٹھیک ہے آپ کی خبر پتہ لگی ہے، آپ نے بتا دیا، سر استغفار کی کثرت کیجیے، اللہ تعالیٰ سے پناہ مانگیے، معافی مانگیے. ہم تو ابھی تک اس متحمل ہی نہیں ہے اس چیز کے کہ ہم کسی چھوٹے سے نقصان سے نکل جائیں. ہمارے تو چھوٹے نقصان سالوں سال میں ذلیل کیے رکھتے ہیں. مجھے اچھی طرح یاد ہے بالا کوٹ کے اندر جب زلزلہ آیا تھا، آدھا پاکستان اسلام آباد بالا کوٹ سائڈ پہ جب زلزلہ آیا تھا 2005 میں اکتوبر میں، تو کیا اس نے تباہی مچائی تھی. کتنے سال لگ گئے ہم کو اس کے آگے 15 سال لگ گئے ہمیں صرف ان نقصانات کو پورا کرتے معاملات کو ٹھیک کرتے بیچ میں کبھی سیلاب، کبھی کچھ کسی نہ کسی پریشانی کا شکار ہی رہتے ہیں. پھر بھی انسان کو سمجھ نہیں آتی کہ اس کو کیا کرنا چاہیے، بجائے اس کے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے معافی مانگیں، پناہ مانگیں ان چیزوں سے، اور زیادہ ان چیزوں کو بڑھا چڑھا کے آگے پیش کرنے، اپنی خبر ویوز کے چکر میں پتہ نہیں کن چیزوں کس چیز کا مزہ لیتے ہیں.
ایسا نہ کیا کریں پازیٹیو مینٹیلٹی کا مظاہرہ کریں، اچھے مسلمان ہونے کا مظاہرہ کریں. یہ کوئی مزے لینے کا وقت نہیں ہوتا. یہ کوئی کسی کی پریشانی میں ایسا نہ سوچا کرے. پریشانیاں آتے ہوئے بتاتی نہیں ہیں. جب انسان ایک دوسرے کی پریشانی پہ خوش ہوتے ہیں تو خود بھی پریشان ہی رہتے ہیں. ایسا نہ کیا کریں. میری گزارشات ہیں آپ سے. میں نے ایک ادنا سا مسلمان ہونے کے ناطے آپ سے گزارش کی، اللہ کا واسطہ اگر آپ کو کوئی ایسی پیشین گوئی مل بھی گئی ہے، اگر کسی مصدقہ جگہ سے بھی مل گئی ہے تو پھر بھی چھوڑیے، پھر بھی اللہ تعالیٰ سے معافی مانگتے ہیں، اللہ تعالیٰ سے توبہ کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ سے پناہ مانگتے ہیں. یہ کوئی اچھی چیز نہیں ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ میرا آپ کا ہم سب کا حامی و ناصر ہو. اللہ تعالیٰ شام ترکی لبنان کے لوگوں کا مددگار ہو، ان کے لیے وسائل پیدا کرے، ان کے نقصان کا ازالہ اپنے خزانوں میں سے کرے. ملاقات بشرط زندگی. دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اللہ نگہبان.